أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 سے لے کر کے آیت نمبر 83 تک 80، 81، 82، 83 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سب سے پہلے ہم تمام کو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم جو اس روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے اور ہمارے پیدائش کے ساتھ ہی بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرما دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو بالکل شمار نہیں کر سکتے ہو. انسان اپنے جسم میں دیکھے، اپنے ارد گرد میں دیکھے، جن چیزوں کو برتتا ہے ان کو دیکھے، جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان کو دیکھے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، انکاؤنٹیبل نعمتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ جو آیات سورۃ النحل کی ابھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دلائل اور مثالوں کی روشنی میں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی تنہا الوہیت کو ثابت کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ انسانوں اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو، اپنے جسم میں جھانک کر کے دیکھو، اپنے ارد گرد جھانک کر کے دیکھو، سب جگہ پر تم کو اللہ کی نعمتیں ہی نظر آئیں گی اور کہیں پر بھی تم اللہ کی نعمت سے الگ نظر نہیں آؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جنہوں نے تم لوگوں کے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. اللہ کی ذات گرامی ہے جن لوگوں نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے جانوروں کے چمڑے سے گھر بنایا جو تمہارے لیے ہلکا ہوتا ہے. جب تم کہیں پہ بستے ہو وہاں پر بھی وہ گھر تمہارے لیے ہلکا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے کہیں جاتے ہو تو بھی تمہارے لیے وہ گھر ہلکا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یعنی بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں اس میں بھی، اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں اس میں بھی، اور بکری کے جو بال ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سامان بنایا ہے، تمہارے لیے ایک مدت تک کے فائدہ اٹھانے کے لیے سامان بنایا ہے. یہ جو آیت کریمہ جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس پر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو باہری اثرات ہوتے ہیں، جو خارجی اثرات ہوتے ہیں، مثلا دھوپ، برسات، گرمی، سردی، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور ان نعمتوں میں سب سے پہلے ان گھروں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان آبادیوں میں بناتا ہے، جو اینٹ سے، مٹی سے، پتھر سے، گارے سے، لکڑی سے بنتا ہے. آپ دیکھیں گے تمام آبادیوں کے اندر جو گھر ہے اور اس گھر کے اندر جو لگنے والے جو سامان ہے یہی سامان ہے. مٹی ہوتے ہیں، اینٹ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، گارے ہوتے ہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں. اور یہ تمام کے تمام چیزیں کہاں سے اگتی ہے؟ یہ تمام کے تمام چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں. مٹی کو دیکھیے، پتھر کو دیکھیے، پتھر بھی زمین سے، اینٹ بھی زمین سے، لکڑی بھی زمین سے، گارا بھی زمین سے. اور یہ جو زمین ہے جو انسان کی اتنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے انسانوں کے لیے ہی نعمتوں کے طور پر پیدا کر دیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھروں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد خانہ بدوشوں کے گھروں کا تذکرہ کیا، جو خیمہ ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا خیمہ
جو جانوروں کے چمڑے اور ریشے سے بنتا ہے، جو بڑا ہلکا ہوتا ہے. انسان اگر کہیں پر بستا ہے وہاں پر بھی جا کر کے اس کو لگا سکتا ہے. سفر میں ہوتا ہے تو فوراً وہ پورٹیبل ہوتا ہے، اس کو فوراً وہاں سے نکالتا ہے اور نکال کر کے اس کو لپیٹتا ہے، ہول ڈال میں ڈالتا ہے اور لے کر کے نکل جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ جانوروں کے چمڑے، ریشے، بال سے بنتے ہیں. اور یہ مویشی، یہ چمڑے، یہ ریشے، نباتاتی ریشے، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں جو ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، انسانوں کی ضروریات کے لیے بنایا ہے. ایک وقت تک، ایک مدت تک انسان جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہے گا ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا رہے گا. ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوں تو انسان اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے مزید کہا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اپنی اکثر مخلوقات کے جو ہے سائے کو بنا دیا، اپنی مخلوقات کے سائے کو بنایا. سایہ جب دھوپ چلچلاتی ہوتی ہے، انسان کو کہیں پر سایہ نہیں ملتا ہے تو انسان سایہ کی تلاش میں ہوتا ہے. جب اس کو سایہ مل جاتا ہے انسان ایک دم سکون حاصل کرتا ہے. ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پہاڑ کا کھو نہیں ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، اچانک زور کی بارش آتی ہے، اس وقت آپ سایہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شیڈ ملے، ایسا سایہ ملے جس کے نیچے جا کر کے ہم اس بارش سے بچ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کا سایہ بنایا، جس میں تم دھوپ سے بھی بچتے ہو، بارش سے بھی بچتے ہو. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے پہاڑ میں تمہارے لیے مکین گاہ بنایا، پہاڑ میں کوہ بنایا، غار بنایا جس کے اندر جا کر کے رہتے ہو. جو لوگ فارسٹ کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب وہ جنگل میں رہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ ایک ٹھکانہ تلاش کر لیتے ہیں. پہاڑی ہوتی ہے، چٹان ہوتا ہے، اس کے اندر غار ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جا کر کے رہتے ہیں، سوتے ہیں، وہاں پر کھانا بناتے ہیں، آرام اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں. یہ جو پہاڑ کے کھو ہے وہ کس نے بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. آپ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر پہلی وحی جو نازل ہوئی اسی غار ہرا کے اندر وہ بنایا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کے اندر جا کر کے انسان سکون حاصل کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، رب کو یاد کرنے کا طریقہ حاصل کرتا ہے، جس کے اندر جا کر کے انسان کہیں پھنسا ہوا ہے تو جا کر کے وہاں پر کئی دنوں تک رہ سکتا ہے. کوئی دشمن اگر اس کا پیچھا کر رہا ہے تو دشمن سے بچنے کے لیے بھی وہاں پر پناہ لے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا. وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے مخلوقات کا سایہ بنایا جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، اور جس نے پہاڑوں کے اندر غار اور مکین گاہ بنائے جس کے اندر جا کر کے تم اطمینان اور سکون حاصل کرتے ہو، دشمنوں سے بچتے ہو، وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کرتے ہو. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ. اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا، لبادہ بنایا، جبہ بنایا، کرتا بنایا جس سے تم گرمی سے بچتے ہو. ابھی بہت گرمی آ جائے گا نا، ادھر تو بہت کم تجربہ ہے. جن جگہوں پر گرمی آتی ہے وہاں پر جا کر کے پوچھیں گے آپ، دہلی وغیرہ میں جائیے وہاں دیکھیے، بہار کے علاقوں میں دیکھیے، ادھر جا کر کے گلبرگہ میں دیکھیے، ادھر بھٹکل میں دیکھیے، بلغام میں دیکھیے. ان جگہوں پہ جو سخت گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی میں لوگ مخصوص قسم کا کپڑا کھوجتے ہیں. بالکل کپاس کا، سوتی، اون کا، ململ کا جو کپڑا ہوتا ہے، کیمرک کپڑا ہوتا ہے، اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ کپاس پیدا کرنے والا کون؟ یہ کاٹن پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنایا جس سے تم گرمی سے بچتے ہو. یہاں پر گرمی کا تذکرہ ہے لیکن سردی سے بھی بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اون بنایا ہے. یہ جیکٹ کا جو کپڑا ہے، وہ جو جیکٹ ہے اس کا جو کپڑا ہے، یہ سب جانوروں کے کھال اور دوسری چیزوں سے یا نباتات سے بنتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صرف گرمی کا تذکرہ کیا، وہ اس واسطے سے کہ چونکہ یہ جو آیت کریمہ ہے اور یہ جو سورت ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اہل عرب میں جو مکہ کا جو علاقہ ہے وہاں سردی نہیں پڑتی. آپ گرمی کے دن میں بھی جا کر کے دیکھیں گے تو گرمی پڑے گی سخت، اور سردی کے دن میں بھی جا کر کے دیکھیں گے تو ہلکی ہلکی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے. وہاں کے لوگ سردی سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہاں یا تو گرمی پڑتی ہے یا پھر سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے. تو ان دونوں حالات میں جو پہننے کے لیے کپڑا ہے
یا پھر دوسرے علاقوں میں سردی اور گرمی پڑتی ہے، ان سے جو بچنے کے لیے جو کپڑا ہے وہ سارے کپڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے لباس بنایا جس سے تم گرمی کے لو سے محفوظ رہتے ہو. اور مزید فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بھی لباس بنائے کہ جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے تم ان کپڑوں کو پہن لو تو محفوظ رہتے ہو، زخمی نہیں ہوتے ہو، مرتے نہیں ہو. زرہ، بختر، ابھی جو بلٹ پروف آتا ہے، آدمی بلٹ پروف پہن لیتا ہے، اس کے بعد اگر گولی بھی اس کے اوپر مارا جائے تو بلٹ پروف اس کو بچا لیتا ہے. وہ جو بلٹ پروف بنتا ہے وہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے بنتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ مزید فرماتے ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. لعلکم تسلمون کا دو مطلب ہے، ایک تو فرما بردار بن جاؤ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سے تم گرمی میں، سردی میں، لڑائی کے وقت لباس پہن کر کے تم محفوظ رہ سکتے ہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے اوپر نعمتیں پوری کرتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کاؤنٹ کروا رہا ہے، یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ گنوا رہا ہے، یہ بہت کم ہیں. غور کرو گے تو تم کو اپنی ہر قدم پہ اللہ کی نعمت نظر آئے گی. غور کرو گے تو تمہارے ہر لفظ پہ اللہ کی نعمت نظر آئے گی. غور کرو گے تو تمہاری آنکھیں جدھر بھی اٹھیں گی ادھر اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کرتا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو. جو حقیقی نعمتوں کو بخشنے والا ہے اس کے سامنے جھکو اور اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی نصیحت کے لیے کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا. یہاں پر انسانوں کی نصیحت بھی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشن لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں تک حق بات پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد بھی یہ مکہ والے یا بعد کے انسان اتنی نعمتوں کو سن لینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑ رہے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ حق بات بالکل کلیئر اور واضح انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے. آپ کا بس اتنا ہی کام ہے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد جو بھی ان کے دین کے مشن کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں ہمیشہ بغیر کسی نفع اور نقصان کا خیال کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگوں تک پہنچاتا رہے. لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ حق بات لوگوں تک پہنچاتا رہے، یہی اس کا کام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی خصوصی نصیحت کے لیے کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں. اب اتنی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، ایکسیپٹ ہو رہا ہے دل کے اندر کہ اللہ کی نعمتیں واقعی ہمارے اوپر ہے، ثم ینکروها، لیکن پھر بھی انکار کر دیتے ہیں. نعمتوں کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر یہ نعمتوں کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں، دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، زبان سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر انکار کر رہے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جان لینا چاہیے کہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کی توفیق دی ہے، یقینی طور پر وہ قابل قدر ہیں اس دنیا میں، کیونکہ اس دنیا کے اندر اکثر ناشکرے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو ملنے کے بعد بھی، اللہ کی نعمتوں کو پا لینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اپنے مختلف ایکٹیویٹی اور کرتوتوں سے کرتے رہتے ہیں. لہذا جن لوگوں کو شکر گزاری کی توفیق ملی ہے، جو لوگ اللہ کے سامنے آ کر کے جھکتے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، جو لوگ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو بھی اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور اپنی مرادوں کا پورا کرنے والا تسلیم نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ یقینی طور پر قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں.
اور ان کو اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے والا بنائے، ہم تمام کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزاری کرنے والا بندہ بنائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے قدم پر چلنے والا بنائے، ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔